آیت نمبر 26 تا 32 کی تلاوت کی سماعت کا آج آپ نے شرف حاصل کیا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سورہ مبارکہ کا نام ہی الرحمن ہے۔ الرحمن مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ بلا شبہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کے شواہد اور مناظر ہر سو پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی بیشتر آیات فکر انسانی کو جھنجھوڑ کر اس جانب متوجہ کرتی ہیں کہ تمہارا کوئی خالق ہے، مالک ہے، تمہارا رازق ہے، تمہاری زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ ذات ہے کہ جس کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پاروں کے صفحات اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی اور اس کی صداقت کے لیے اللہ کی نشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن جس سورہ مبارکہ کی آیات بینات کو سماعت کرنے کا آج شرف حاصل ہوا ہے، اس میں خالق کائنات مجھے آپ کو، نوع انسانی کو، اور بالخصوص قرآن کے مخاطبین کو اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ خالق ارض و سما کی نعمتوں پر غور کرو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے تم کس نعمت کو جھٹلا سکتے ہو۔ میں ان آیات پر گفتگو سے پہلے چند ثانیے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر 2 صفات ہیں۔ ایک صفت بد ہے، صفت سیئہ ہے، اور دوسری صفت حسنہ ہے۔ ایک لفظ آپ نے کثرت سے سنا ہوگا، اور وہ لفظ ہے کفر کا لفظ۔ انکار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح کفر کرنا انسان کی بہت بڑی بری خصلت ہے، بالکل اسی طرح اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا یہ ایک انتہائی عظیم خصلت ہے، انتہائی عظیم صفت حسنہ ہے۔ خواتین و حضرات، صرف اپنی زندگی کے ماحول پر غور فرما لیجئے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کسی انسان کو ایک انسان انعام و اکرام سے نوازے، تو وہی شخص انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے
جو اپنے محسن کا شکر ادا کرتا ہے، جس کے اندر احسان شناسی کے جذبات کار فرما ہوتے، اور وہ شخص معاشرے کا کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے جو اپنے محسنوں کو بھول جائے، جو احسان ناشناس ہو۔ میں صرف اپنی بات کے ابلاغ کے لیے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ بعض فانی انعام و اکرام کی وجہ سے ہم اپنے بھائیوں، اپنے محسنوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو آئیے اس خالق ارض و سما کی جانب متوجہ ہوں کہ یہ ہماری زندگی، یہ ہماری خوبصورت تخلیق، یہ ہماری سماعت، یہ ہماری بصارت، یہ ہماری گفتار، یہ ہماری رفتار، سب اسی کی مرہون منت ہے۔ ان میں سے کس کس نعمت کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟ یقین کیجئے خواتین و حضرات کہ اگر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک انسان سجدہ ریز ہو کر اپنے خالق و مالک کی تقدیس و تحمید بیان کرتا رہے تو اس کی عطا کی ہوئی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا ہے، چونکہ ہمیں یہ نعمتیں بلا خرچ کیے میسر آتی ہیں، اس لیے شاید ان نعمتوں کی قدر و قیمت سے ہم واقف و آگاہ نہیں ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر بصارت کی قدر جاننی ہو تو بصارت سے محروم شخص سے پوچھئے، اگر ان قدموں کی قدر جاننی ہو تو وہ جو قوت رفتار سے محروم ہیں ان سے پوچھئے۔ علی ھذا القیاس ان نعمتوں کی قدر کو جاننے کے لیے ان نعمتوں سے محروم لوگوں کے جا کر دروازے پر دستک دیجئے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا نعمت، کیا کیا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ اللہ جل مجدہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم نے تم پر اپنی نعمتوں کا، اپنے انعام کا، اپنے اکرام کا اس قدر نزول کیا ہے اور اتنی برسات کی ہے کہ تمہارے شمار کرنے کے عدد ختم ہو سکتے ہیں، تم ہماری نعمتوں کو شمار میں نہیں لا سکتے ہو۔ خواتین و حضرات، میں کسی دوسری جانب آپ کی توجہ مبذول کیے بغیر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس مشکل ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں، پاکستان کا غریب، پاکستان کا محروم طبقہ جن مشکل ترین حالات سے دوچار ہے، اگر یہ سانس، یہ آکسیجن قابل فروخت چیز ہوتی تو شاید غریب کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا، شاید یہ بھی اتنے مہنگے داموں بکتی کہ پھر کوئی غریب آدمی سانس کی عدم دستیابی کی وجہ سے زندگی سے محروم ہو جاتا، موت کے سامنے شکست کھا جاتا۔ لیکن وہ خالق ارض و سما، وہ رحمان، وہ رحیم، جو اپنے بندوں سے، ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو
زندگی کی اس نعمت کے حصول کے لیے کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے، یہ آپ کو عرضہ مل رہی ہے۔ صرف اسی ایک نعمت پر، جس نعمت سے ہر ذی روح کی زندگی بنی ہوئی ہے، آپ غور فرمائیں، اگر ایک لمحے کے لیے آکسیجن منقطع ہو جائے تو پوری زندگی کا نظام دھرم برہم ہو جائے، لیکن اس رب العالمین نے، اس خالق ارض و سما نے آپ کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے خلوت خانوں میں، اپنے بالا خانوں میں اور اپنے نیچے تہ خانوں میں بھی اس نعمت سے سرفراز کیے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان، تو اس کی کس نعمت کو جھٹلا سکتا ہے؟ خواتین و حضرات، مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ شکر کے جذبات سے لبریز ہو، وہ ہر نعمت کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو، ہر نعمت کے عطا ہونے پر اس کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ ہوں۔ آج اگر کوئی دنیا کی نعمت، کوئی اقتدار کی کرسی، کوئی دولت کی تھیلی ہمیں میسر آ جائے تو ہماری نسلیں جھک جھک کر اسے سلام کرتی ہیں، لیکن آؤ اس خالق ارض و سما کے سامنے جھکیں، آؤ اس مالک الملک کے سامنے سجدہ ریز ہوں، آؤ اس رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوں جو ماؤں کے بطنوں کے اندر ہمیں روزی مہیا کرتا ہے۔ آؤ اس خالق ارض و سما کی تحمید و تقدیس بیان کریں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو پتھروں کے اندر بھی روزی کو مہیا کرتا ہے، جو حقیقی طور پر عزت کا مالک ہے، اور اگر کسی کو ذلت سے دوچار کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے ارادے کے سامنے سد راہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جب چاہے عزت سے نواز دے، جب چاہے ذلت کی گہری کھائی میں دھکیل دے، تو کیوں در در کی دریوزہ کری کریں؟ کیوں ہر دروازے پہ جا کے چولی پھیلائیں؟ کیوں نہ اس خالق اور مالک کے سامنے جھکیں؟ کیوں نہ اس مالک ارض و سما کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ ساری دنیا، حضرات محترم، کسی کو اپنی خوبصورت جوانی پہ ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنے خال و خد پہ ناز ہوتا ہے، اپنے حسن و جمال پر ناز ہوتا ہے، اپنی گفتار پر ناز ہوتا ہے، اپنی رفتار پر ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنی قوت و اقتدار پر ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنے مال و منال پر ناز ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات مبارکہ آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ یہ ساری عارضی چیزیں ہیں، کل من علیہا فان۔ بڑے خوبصورت چہرے، بڑے خوبصورت خال و خد، حسن و جمال کے پیکر، بڑے رانا جوان منو مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں، اور خود ان کے اپنے ان کے قبروں پر منو مٹی ڈال دیتے ہیں۔ یہ مال و منال تو ہاتھ کی میل ہے۔ لوگ مال و منال میں کھیلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور پھر یقین کیجئے تاریخ کے صفحات کو الٹ کر دیکھیے، پھر بڑے بڑے شہنشاہ کبھی کبھار
مساجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، کوئی باقی نہیں رہے گا. آؤ اس باقی رہنے والی ذات کے سامنے جھک جائیں. قرآن کہتا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر کوئی قائم رہنے والی چیز ہے، اگر کوئی باقی رہنے والی چیز ہے، جو کوئی ازلی چیز ہے، اگر کوئی ابدی چیز ہے، تو وہ تمہارے خالق و مالک کی ذات ہے، خالق ارض و سما کی بات ہے. حضرات محترم، اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی نعمتوں کی جانب متوجہ کرنے کے لیے ایک نہایت آسان پیرایہ بیان اختیار فرمایا ہے کہ انسان ذرا تو سوچ تو صحیح کہ تجھے تین سے پیدا کیا ہے، تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو ایک کھٹکتی ہوئی خشک مٹی تھی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر ہم نے تم میں اس مٹی نے پھونکا اور تجھے زندگی کی حرارت سے سرفراز فرمایا. یہی کیفیت جنوں کی ہے کہ ہم نے ان کو نار سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کر کے اور نار سے پیدا کر کے عقل و شعور اور فکر و آگہی کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. حضرات محترم، آج یہ جو آپ منو لوہے کو ہوا کے دوش پر ہزاروں آدمیوں کو اٹھائے ہوئے دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا یہ عقل انسانی کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا اسی مٹی سے بنے ہوئے انسان کی فکر و آگہی کا نتیجہ نہیں ہے؟ اگر آپ اس سورہ مبارکہ کی اولین آیات پر غور فرمائیں تو بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. یہ جو انسان کو علم عطا کیا گیا اور انسان کو قلم اور کاغذ سے سرفراز کیا گیا، میں صرف اپنی بات، آپ صاحب فہم و دانش حضرات تشریف فرما ہے، اپنی بات کے ابلاغ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مخلوق جو فکر و آگہی کی دولت سے محروم ہے، وہ آج سے ہزاروں سال پہلے جس مقام پر تھی آج بھی اسی مقام پر کھڑی ہے. یہ تمام جانوروں پر ایک نظر دوڑا کے دیکھیے، ان کے کھانے کا انداز، ان کے سونے کا انداز، ان کے چلنے پھرنے کا انداز، ان کا رہنا سہنا جو آج سے صدیوں پہلے تھا آج بھی وہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے تجربے کو، اپنے مشاہدے کو، اپنے فکر کو، اپنی آگہی کو اپنی اگلی نسل تک منتقل نہیں کر سکے. یہ انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قلم دیا ہے، یہ انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین نے لکھنے کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، صلاحیت سے بہرمند فرمایا ہے. وہ اپنے تجربے کو، اپنے مشاہدے کو، اپنی فکر کو، اپنی آگہی کو اپنی نسل کو منتقل کرتا ہے، اور یوں ترقی درجات کا سلسلہ آگے سے آگے رواں اور دواں رہتا ہے. یہی وجہ ہے
کہ جو آج سے 100 سال پہلے کا زمانہ تھا وہ آج نہیں ہے. انسان کا فکر و شعور ترقی کی منازل طے کرتا رہا اور آج مقام عروج پر پہنچ چکا ہے. اللہ رب العالمین نے وہ اپنی صفات کو بندے کو اپنے در پہ بلانے کے لیے، بندے کو اپنی ذات کے عرفان سے آگاہ کرنے کے لیے بار بار جھنجھوڑتا ہے، بار بار ایسی امثال پیش فرماتا ہے کہ کہیں انسان میری ذات کے عرفان سے محروم نہ ہو جائے. فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ یہ مشاہدہ فرما چکے ہوں گے کہ ایک ہی جگہ پہ کھارا پانی بھی بہتا ہے، ایک ہی جگہ پہ میٹھا پانی بھی بہتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک ہی دریا میں چلتے ہیں، ایک ہی سمندر میں ان کی موجیں ٹھاٹھیں مارتی ہیں، لیکن میٹھا پانی کھارے میں شامل نہیں ہوتا، کھارا پانی میٹھے میں شامل نہیں ہوتا. بینہما برزخ لا یبغیان. مجھے بتاؤ کہ ان دونوں کے درمیان خط تفریق کھینچنے والی ذات کون سی ہے؟ اور جب اسی ذات کا عرفان ہوتا ہے تو پھر بندہ پکار کے کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مولا پاک تو ہم سے پوچھتا ہے ہم تیری کس نعمت کی ناشکری کر سکتے ہیں، تیری کس نعمت کا ہم تذکرہ کریں. حضرات محترم، یہ زمین ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے کس قدر نعمتوں سے بھر کر رکھی ہوئی ہے. یہ ابلتے پانی کے چشمے، یہ معدنیات، یہ لوہے کے ذخیرے، یہ سونا، یہ چاندی، یہی تو اگل رہی ہے. اور پھر اسی زمین کی سطح پر ہی تو آپ اپنے خوبصورت مکانات کو تعمیر کر کے آسائش کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اللہ رب العالمین پھر اس نعمت کا اظہار کر کے اور اس نعمت سے پھوٹنے والے، اس نعمت کے ذریعے، زمین کے ذریعے عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح. حضرات محترم، ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں. یہ ایک مقرر بات ہے، یقیناً آپ مجھ سے کہیں زیادہ ان باتوں سے واقف و آگہی رکھتے ہیں کہ ایک انتہائی چھوٹا سا دانہ آپ زمین میں کاشت کرتے ہیں، بیج بوتے ہیں، خواتین و حضرات اس سے ایک کونپل پھوٹتی ہے اور وہ کونپل زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلتی ہے. مجھے بتاؤ اس انتہائی نرم و نازک کونپل کو وہ قوت و طاقت و استعداد کس نے عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلتی ہے اور ہمارے لیے ذریعہ خوراک بن جاتی ہے؟ یہ سب اس خالق ارض و سما کی کار فرمائی ہے. اور یہ بیان کرنے کے بعد، اناج کے بیان کرنے کے بعد، پھلوں کے عطا فرمانے کے بعد، مویشیوں میں سے جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو سوچنے والے لوگ ہیں نا، وہ تو ہر بات پر غور کر کے ایک نتیجے پر پہنچتے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ پوری کائنات آیات اللہ سے بھری پڑی ہے، لیکن میں تو صرف جب اس شہتوت کے پتے کو دیکھتا ہوں
تو اللہ رب العالمین کی ذات پر میرا یقین کامل میں بدل جاتا ہے کہ یہی شہتوت کا پتا ہے، اس کو ہرن کھاتا ہے تو کستوری پیدا ہوتی ہے، یہی شہتوت کا پتا ہے، اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم اگلتا ہے، یہی شہتوت کا پتا ہے، اسے بکری کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے، یہ ایک شہتوت کا پتا ہے، لیکن اس میں یہ مختلف تاثیرات پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اگر ذرا سا غور کرو تو پھر اپنے اس خالق اور مالک کے سامنے جھک جاؤ جو یہ سب کچھ نعمتیں اپنے اس بندے کے لیے عطا فرما رہا ہے، بندے کو نواز رہا ہے۔ اسی لیے پھر وہ پکار کے کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عرفان کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ ذہن رسا عطا فرمائے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کا صحیح عرفان کر کے اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، اور کبھی سبحان ربی العظیم کی تسبیحات بیان کریں اور کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کے نعرہائے مستانہ بلند کرتے رہیں۔ یوں ہی زندگی کا سفر کٹتا رہے اور پھر شام ہو جائے اور کل روز محشر اٹھیں تو اسی تکبیر و تحمید کے ساتھ اٹھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔